بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون۔ اگلی آیت میں کفار کا وہ طبقہ ہے جن کو آج کل بھی جن کے لیے لفظ بولا جاتا ہے دہریہ۔ دہریہ کون ہے؟ جو دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمانہ، یہ جو دنیا ہے یہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حادثے کے نتیجے میں یہ مثلا بن گئی، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس جیسے ہی ہے اس کا کوئی سٹارٹ نہیں ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کچھ نہیں، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا، جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرو۔ اور وہ کہتے ہیں زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو صرف زمانہ مارتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں۔ تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے تو تم احتیاط کرو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم نے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا۔ جو تم دلیلیں دیتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، وہ لغو دلیل ہے۔ تمہارا پہلی دفعہ اس دنیا میں پیدا ہونا، اپنا وجود جو تم دیکھ رہے ہو، احساس کر رہے ہو کہ میں موجود ہوں، یہ ڈھونڈو کہ کہاں سے یہ وجود آیا ہے۔ یہ نہ کہو کہ دوسری بار، اگر پہلی دفعہ اس کو بنانے والا کوئی ہے تو دوسری دفعہ وہ بنا دے گا۔ تو اس قسم کی بیہودہ باتیں نہ کرو، احتیاط کرو، بجائے یہ کہ بغیر دلیل کے رد کر دو اور مثلا دہریے بن جاؤ۔ انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف گمان پر چلتے ہیں، گمان کو فالو کرتے ہیں، یقین نہیں ہے ان کو، گمان ہے۔ اور اس گمان میں کون زیادہ ان کو کھینچ کے لے کر چیز جاتی ہے، جو قرآن نے دوسری آیات میں بیان کی، وہی ہوائے نفس ہے۔ ہوائے نفس جس چیز کی طرف مائل ہوتی ہے، انسان اس کے لیے دلیلیں گھڑنا شروع کر دیتا ہے، اسی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک اللہ کا نظام توحید ہے، ایک شیطان تحریف شدہ دین اور شیطان کے نمائندے آ کے لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس میں شیطان کس چیز کو ٹارگٹ کرتا ہے؟ وہی انسان کی نفس پرستی کو۔ ایسی چیزیں اس اپنے ورژن میں دیتا ہے جس میں لوگوں کو اپنی خواہشات پوری کرنا زیادہ آسان نظر آتا ہے۔ ادھر توحید تو وہ ایک ہی نظام ہے خدا کا، لہذا لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، اللہ کے حقیقی دین کی طرف مائل نہیں ہوتے، کہتے ہیں یہ تو بڑا سخت ہے، یہ والا آسان ہے، ادھر چلو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات جو کہ روشن ہے، بینات، ہماری واضح اور روشن آیات جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کی دلیل تو صرف یہی ہوتی ہے کہ کہنے لگتے ہیں اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو دوبارہ لے آؤ۔ آیات قرآن کے جواب میں ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اچھا ہم نے دوبارہ زندہ ہونا، تم اللہ کے نبی ہو، ایک ہمارا بابا کو نکال کے قبر سے دوبارہ دکھا دو، زندہ کر کے دکھا دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ آیات پروردگار کے مقابلے میں ان کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ۔ پھر خداوند عالم ان کا جواب دیتا ہے، اے رسول کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور تمہیں مار ڈالتا ہے، اور پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس دن میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ اور زمینوں اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو بس اللہ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یعنی یہ جو باتیں کیا کرتے تھے قیامت کوئی نہیں آنی، ہم یہیں جیتے ہیں یہیں مرتے ہیں،
جب وہ قیامت قائم ہوگی، برپا ہوگی، تو یہ باطل دلیلیں دینے والے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ خسارہ یعنی ہاتھ پلے کچھ نہیں رہے گا۔ جو زندگیاں ملی تھی، اچھے کام کرتے تو اللہ کے پاس مقام بنا لیتے، وہ سب کچھ ضائع ہو گیا۔ سارا کیپٹل، سارا سرمایہ دنیا کی لغویات میں، خواہشات پوری کرنے میں ضائع کر رہا ہے۔ صدق اللہ العلی